کیونکہ تفسیر قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کا اندازہ اسی وقت لگا سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے۔ جب تک ہم قرآن کے انوار اور برکات کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ہمیں وہ لطف نہیں آئے گا جو لطف آنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اگر کوئی بغیر سمجھے پڑھے تو اس کا پڑھنا ثواب ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی سمجھے بغیر پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا بیکار ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھے یا سمجھ کر پڑھے، یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں قرآن مجید کو اگر کوئی محبت سے دیکھنے لگے تو اس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ کلام اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت کسی اور کتاب کو نہیں رکھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو ایک دستور حیات بنایا ہے، ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ اگر کسی ایک کتاب کے اندر رکھا ہے تو وہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ نور علی نور ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور ساتھ میں سمجھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنا قرآن ہے پورا سمجھ کر پڑھیں، کم از کم ہم قرآن کے اس حصے کو تو کم سے کم سمجھیں جو حصہ ہمیں بچپن سے یاد کرا دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، بچپن سے ہمیں یاد کرا دی جاتی ہے۔ 30ویں پارے کی آخری صورتیں ہیں، بچپن سے ہمارے دلوں میں دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے، مکاتب کے اندر بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ کم سے کم وہ آخر کی صورتیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کو تو کم سے کم سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بس میں اور ہماری طاقت کے مطابق ہم سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان اور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم سمجھنے کی تو کوشش کریں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بہرحال قرآن کے فضائل، قرآن کے برکات، قرآن کے انوارات یہ بڑا الگ موضوع ہے، اس کو بیان کیا جائے تو کافی وقت ہو جائے گا۔ الحمدللہ کچھ ہفتوں کے اندر ہم نے تقریباً 4 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کی تفسیر ہم نے سنی۔ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو سمجھا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی خلاصے کے طور پر، چونکہ کافی دن ہو گئے اور وقت بھی بدل گیا ہے، اس لیے خلاصے کے طور پر ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی حمد و ثنا کے ذریعے سے سورہ فاتحہ کا آغاز فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی کام کا آغاز کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ جو کام اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکات رکھیں گے۔ اسی لیے جب دعا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب خطبہ دیا جاتا ہے تو خطبے کے اندر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ چاہے جمعے کا خطبہ ہو،
یا کسی تقریر کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، ہر خطبے کے آغاز میں حمد و ثنا سے کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز اپنے حمد و ثنا سے فرمائی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں، دنیا کے اندر جتنی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کو جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے، کچھ تعریفیں وہ ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہیں، جیسے ہم نے تعریف کی اللہ آپ کی بہت بڑی تعریف ہے، آپ کی شان ہے، ہم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ بعض وہ تعریفیں ہیں جو انڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہیں، جیسے اس کی مثال دی گئی تھی، ایک شخص نے بہترین عمارت بنائی، اب اس کاریگر کو جس نے عمارت بنائی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنے والے کہے گا ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھی اور بہترین خوبصورت عمارت بنائی ہے۔ یہاں پر بظاہر اس کام والے کی، اس کاریگر کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو بنانے کی جو صلاحیت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس لیے تعریفیں دنیا کے اندر چاہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعریف کی جائے وہ بھی اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، اور بعض وہ تعریفیں ہیں جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام رب کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب کہتے ہیں جو پالنے والا ہو، جو پرورش کرنے والا ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ کی یہ صفتیں ہیں کہ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو صفتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ رحمان کہتے ہیں بڑی مہربانی کرنے والا، اور رحیم کہتے ہیں انتہا رحم کرنے والا۔ مہربانی الگ ہوتی ہے اور رحم الگ ہوتا ہے، اس کی بھی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے کہ رحمان کسے کہا جاتا ہے اور رحیم کسے کہا جاتا ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھیں، رحمان وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق کے بھی عطا کرے۔ فلاں شخص کو ایک شخص کا حق نہیں تھا کہ اس کو روزی عطا کی جائے، مثال کے طور پر کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس کا حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی روٹی دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی روزی روٹی کے دروازے کھولے، اس کو رزق دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، اس کا حق نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر زندہ رہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس کو روزی دے رہے ہیں، اس کو زندہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت ہے کہ بغیر استحقاق کے، اس کا حق نہیں تھا دینے کا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کا حق نہیں تھا کہ وہ زمین پر چل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ بغیر استحقاق کے عطا فرمانا یہ رحمان کی صفت ہے، اور رحیم یہ خاص بندوں کو دینے والی ذات کا نام رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی اور ایک صفت کا تذکرہ فرماتے ہیں، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ یہ جو اب تک کی جو 3-4 آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا فرمائی، پھر رحمان والی صفت کا تذکرہ، پھر رحیم والی صفت کا تذکرہ، اس کے بعد مالک کا تذکرہ کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کا وہ مقام ہے، ہمیں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی زمین کا مالک بھی اللہ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مالک کا تذکرہ فرما کر مالک یوم الدین کی اس آیت کو لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا میں اس کا مالک ہوں، یہ گھر کا مالک میں ہوں، یہ فلاں چیز کا مالک میں ہوں۔ دنیا کے اندر ملکیت انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں پر قیامت کے دن کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج میں مالک ہوں، آج اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا۔ لمن الملک اليوم،
آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملکیت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اللہ قہار کی ہی بادشاہت چلے گی، آج کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بندے سے اقرار لیا اور یہ مانگنے کا طریقہ، عہد کا طریقہ بتلایا۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اب بندے سے کہا ہے کہ اب تو عہد کر، جب میری حمد و ثنا تجھے معلوم ہو گئی، میری تعریف تجھے معلوم ہو گئی، جب مجھے تو نے پہچان لیا کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رب ہوں، میں رحیم ہوں اور میں ہی مالک ہوں، اب تو اقرار کر اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے علاوہ میں کسی کے سامنے سر بھی نہیں جھکاؤں گا اور تیرے علاوہ میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے میں مدد بھی نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اقرار کروا رہے بندے سے کہ بندے تو اقرار کر اے اللہ میں عبادت بھی کروں گا تو صرف تیری عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، اور اگر مدد مانگوں گا تو تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تیرے علاوہ میں کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا، اب بندے کو یہ وہ چیز بتلائی جو بندے کی سب سے سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر بندے سے کوئی اور دعا بھی کہلواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے کہ تو کچھ اور مانگ، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس دعا کا اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا ہے، جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے یقیناً وہ بہت بڑی دعا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دعا ہمیں سکھا دی ہے۔ ہم پانچوں وقت نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگنا کیا منگوانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہم سے کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیا مانگنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے اقرار بھی کر لیا اے اللہ یہ سر جھکے گا تو تیرے آگے جھکے گا، یہ ہاتھ اٹھیں گے تو صرف تیرے آگے اٹھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تیرا ہاتھ اٹھ ہی رہا ہے میرے بندے، تو اب وہ مانگ جو تیرا فائدہ ہے، جس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، وہ چیز مانگ۔ یہ وہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کیا مانگنا ہے، مانگ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھا راستہ بتلا۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے اس کو سمجھیں۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آج سمجھیں صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، دن میں کتنی مرتبہ ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں، ہر رکعت میں صراط مستقیم مانگ رہے ہیں۔ آج سمجھیں صراط مستقیم کہتے کسے ہیں۔ صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تین چیزیں سمجھیں۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں، کیا علامت ہے صراط مستقیم کی۔ اور تیسری چیز ہے صراط مستقیم پر چلنے والوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ یہ تین چیزیں سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ ان تین چیزوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین دعا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز صراط مستقیم کا معنی کیا ہے۔ صراط مستقیم اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی صراط معنی راستہ اور مستقیم کا معنی سیدھا۔ صراط مستقیم کا معنی ہوا سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تفصیل کے ساتھ سمجھیں۔ یاد رکھیں اردو کے اندر تین جملے ہیں،
سب سے پہلا جملہ ہے حد سے اترنا، دوسرا جملہ ہے حد سے آگے بڑھنا، اور تیسرا جملہ ہے حد میں رہنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، اردو کے اندر کہا جاتا ہے باقاعدہ۔ ایک ہے حد سے آگے بڑھنے والا، دوسرا ہے حد سے اترنے والا، اور تیسرا ہے حد میں رہنے والا۔ اسی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جو شخص حد سے آگے بڑھتا ہے وہ ہے افراط، اور جو حد سے اتر جاتا ہے وہ ہے تفریط، اور جو حد میں رہتا ہے وہ ہے اعتدال۔ یہ تین چیزیں ہیں، افراط، تفریط اور اعتدال، اور اسی اعتدال کا نام صراط مستقیم ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں، انشاءاللہ مثال سے جب میں سمجھاؤں گا تو بہترین طریقے سے سمجھ میں آئے گی بات۔ بعض وہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو افراط کہا جاتا ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو حد سے اتر جاتے ہیں، ان کو تفریط کہا جاتا ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو حد میں رہتے ہیں، نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ حد سے اترتے ہیں، بلکہ حدود کے اندر رہتے ہیں۔ وہ لوگ معتدل ہوتے ہیں، اعتدال کے اندر رہتے ہیں، اور اعتدال کے اندر رہنے والوں کا نام ہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں۔ دنیا کے اندر بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بالکل انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اگر کسی کو ذرا سی بھی عقل ہو، وہ دنیا کے احوال کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کا، رب کا، خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو چیز ثابت ہے، ثابت شدہ چیز کا انکار کرنے والے وہ حد سے اترنے والے ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سرے سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہوتا۔ انہی کو ملحد کہا جاتا ہے، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ، بعض وہ لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ بھی ہے، ایک بڑی جماعت وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے خدا ہیں۔ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتا، ایک اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دیگر خداؤں کو بھی مانتا ہے۔ یہ تفریط ہے، یہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، تو یہ تفریط ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، موجود ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اعتدال والا راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کو بالکل معصوم نہیں مانتا۔ وہ انبیاء کو معصوم نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے پاس دلائل بھی ہیں، اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے دلائل بھی ہیں، ان کے پاس دلائل، سنیں گے تو حیران ہوں گے، لیکن ان دلائل پر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وقت اتنا نہیں ہے، ورنہ ان کے دلائل بھی بتاتا، پھر ان کے دلائل کے جوابات بھی ہیں، علماء نے سب کھول کر رکھا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو انبیاء کو بالکل معصوم نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دین میں اضافہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ افراط ہے، انبیاء کو بالکل معصوم نہیں مانتے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو انبیاء کو معصوم ماننے کے ساتھ ساتھ انبیاء کے علاوہ 12 اماموں کو بھی معصوم مانتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ تفریط ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جو انبیاء کو بھی معصوم نہیں مانتا،
یہ افراط ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو انبیاء کے ساتھ ساتھ انبیاء کے علاوہ غیر نبی کو، انبیاء کے علاوہ 12 اماموں کو بھی معصوم مانتا ہے۔ تفریط ہے۔ اعتدال والا راستہ اس کے اندر یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ یہ اعتدال والا راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بتایا جائے تو کافی وقت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو اس پر بھی بڑے اختلاف ہوتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر مانتی ہے، نور نہیں مانتی، نور ہونے کا انکار کرتی ہے۔ اور ایک وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتی ہے، بشر نہیں مانتی۔ ایک افراط میں ہے، ایک تفریط میں ہے۔ اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے نور ہیں۔ یہ اعتدال والا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیں، اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو ولیوں کی کرامت سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ولیوں کی کوئی کرامت نہیں ہوتی، ولی کچھ نہیں ہوتا، یہ افراط ہے۔ اور ایک وہ جماعت ہے جو ولیوں کی کرامت تو مانتا ہے لیکن ولیوں کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگتا ہے، یہ تفریط ہے۔ اور اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ ولی کی کرامت تو ضرور مانے لیکن کرامت کو دیکھ کر ولی کے رب سے مانگے، ولی سے نہ مانگے۔ یہ اعتدال والا راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ولیوں کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے نہیں بلکہ ولی کے رب سے مانگا جاتا ہے۔ تو ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، اگر بتایا جائے تو کافی وقت ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مانگو، صراط مستقیم مانگو، ایسا راستہ مانگو جو معتدل ہو، نہ تو افراط ہو، حد سے آگے بڑھنے والا ہو، اور نہ تفریط سو حد سے اترنے والا ہو، بلکہ ایسا راستہ مانگو جو راستہ بالکل سیدھا ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی رکاوٹیں نہ ہو۔ تو صراط مستقیم کا معنی ہے۔ اب صراط مستقیم کے معنی کے بعد صراط مستقیم کی علامات کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو سمجھایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا صراط مستقیم؟ اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے صراط مستقیم کی کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا، هو الذي انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 لوگ علامات ہیں صراط مستقیم کے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ اگر ان لوگوں کے راستے پر ہٹو گے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور غضب جن پر ہوتا ہے وہ لوگ افراط کرنے والے ہیں، اور ضالین وہ لوگ ہیں جو تفریط کرنے والے ہیں۔ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا غضب یعنی مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں لیکن جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ایک مغضوب علیہم سے افراط والے ہیں اور ضالین سے تفریط والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اعتدال والا راستہ مانگیں، ایسا راستہ ہرگز نہ چلیں، ایسے راستے پر جس پر نہ انبیاء چل رہے ہوں، نہ شہداء چل رہے ہوں، نہ صدیقین چل رہے ہوں اور نہ صالحین چل رہے ہوں۔ ہمیں راستہ ایسا چلنا ہے جس پر یہ 4 لوگ چل رہے ہیں۔
تو یہ سورہ فاتحہ کی پوری سورت کا یہ خلاصہ ہے، یہ تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خلاصے کے طور پر یہ بتلا دوں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہمیں دعا کیسے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ کو منائیں، تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی، جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف کریں، اللہ آپ بہت بڑا ہے، اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، احسانات گنائیں اللہ تعالیٰ کو، اپنے عاجزی کا اقرار کریں، اپنی بندگی کا اقرار کریں۔ اس کے بعد پھر عہد لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، تیرے علاوہ میں کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گا۔ پھر اقرار کریں، اس کے بعد پھر جو مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ اس کے بعد ایک نکتے کی بات یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط المستقیم کا معنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر یہ کہہ دیتے کہ صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے، تم کتاب پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ صراط مستقیم سے مراد میرے بندو کتاب ہے، اور واقعتاً اگر اللہ تعالیٰ کہتے تو کتاب بھی واقعتاً صراط مستقیم پر ہے، جو شخص قرآن پر عمل کرے گا ضرور صراط مستقیم پر چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب اللہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کا تذکرہ فرمایا، اللہ والوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پھر اللہ والوں سے رابطہ کرنا ہے، کوئی والوں کی صحبت اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستے پر چلو ایسے لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے؟ یہ قرآن ہی کی آیت ہے، وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ یہی چار لوگ ہیں، یہ رجال اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا صرف کتاب پڑھ لینے سے انسان ولی نہیں بنتا، صرف کتاب پڑھ لینے سے راہ راست پر نہیں آتا، بلکہ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب اللہ والوں سے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن خود سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو علماء سے سمجھنا ہے۔ قرآن کو اگر ہمیں معلوم کرنا ہے، علم کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، علم دین کے مسائل کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، تو علماء کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن خود سے پڑھ لو، علماء سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے۔ اگر یہی حقیقت ہوتی کہ قرآن خود سے پڑھ کر سمجھ لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے کہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، قرآن کو پکڑ لو، سیدھا راستے پر چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن کو بذات خود نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کا تعلق ضروری ہے، وہ ان لوگوں کے پاس اسے جانا ضروری ہے جو لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے ہم جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو اتنی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ میں پڑھانے والے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی انسان آج تک ایسا ڈاکٹر پیش نہیں کر سکا
جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خود اپنے کتابیں پڑھ کر، مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی، میں MBBS جو بنا ہوں یا ڈاکٹر کا اتنا بڑا عہدہ جو مجھے ملا ہے، میں صرف کتابیں پڑھ کر میں ڈاکٹر بن گیا۔ کوئی انجینئر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صرف کتابیں پڑھ کر انجینئر بن گیا۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی طبقہ لے لیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صرف کتابیں پڑھ کر، مجھے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے کسی کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے اساتذہ کی ضرورت نہیں پڑی، میں خود بخود کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا۔ ایسا جب کوئی شخص نہیں مل سکتا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف کتابیں پڑھ کر میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، اس کو کہیں ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر علاج کے لیے اس کو نہیں رکھا جاتا، اس سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے تو کون سی یونیورسٹی سے تو سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے، کہاں سے تو نے یہ علم حاصل کیا، اس سے یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا دین کو اتنا ہلکا لے لیا ہے کہ ہم قرآن کو خود سمجھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی سازش ہے عوام کو علماء سے توڑنے کی، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ علماء سے کچھ نہیں ہوتا، علماء اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے کانوں سے سنے ہوئی باتیں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ علماء اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، 10-12 ہزار میں علماء اپنی مفاد کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔ ہم استعمال نہیں کر رہے علماء کو، ہمارا قصور ہے، ہم علماء کو استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے علاقے کے اندر کتنے علماء ہیں؟ کیا ہم کبھی آتے ہیں کسی عالم کے پاس آ کر ہم نے کبھی پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نہیں پوچھتے، ہم علماء کو استعمال نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جب ہم خود علماء کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہمیں علماء کی قدر نہیں ہے۔ جب کسی نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے گا تو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر یاد رکھیں دھیرے دھیرے علماء اس دنیا سے جاتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم ڈھونڈیں گے، دن کے اجالے میں ڈھونڈیں یا رات کے اندھیرے میں ڈھونڈیں، ہمیں علماء نہیں مل سکتے۔ اور قیامت کے قریب علامات میں ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ علم اٹھا دیا جائے گا، علم اٹھا دیا جائے گا۔ پھر اسی کی تفسیر میں بتلایا گیا کہ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اٹھ کر آسمان پر اڑ جائیں گے یا کتابیں آسمان پر جانے لگیں گی، نہیں، کتابیں وہی رہیں گی، قرآن اسی جگہ پر رہے گا، ساری کتابیں وہی رہیں گی، لیکن قرآن کو سمجھانے والے اور کتاب کو پڑھ کر سمجھانے والے اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے، دھیرے دھیرے علماء اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں وقت ہے کہ جتنے علماء بچے ہوئے ہیں ان کی قدر کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ کر قرآن کو سمجھ لیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا یہی ہے کہ ہم جو یہ تفسیر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، خود بھی پابندی کے ساتھ آئیں اور بیٹھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی کہیں کہ یہ دین کی مجلس ہے۔ ہم شادی بیاہ کے موقع پر کیسے کیسے لوگوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ ہم اگر تھیٹر جانا ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان کیسے اتنے ہیں، تھیٹر کو جانے کے لیے، فلموں کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو بہلا کر، ان کو لالچ دے کر، کیسے بھی کر کے ان کو لے جاتے ہیں، لیکن دین کی محفل میں ہمیں آنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ بڑے درد دل کے ساتھ میں نے یہ بات کہا ہے کہ ہم ضرور اس درس قرآن کے اندر شرکت فرمائیں، ضرور فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، قرآن کو سمجھ کر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول بھی بگڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں آتی ہیں، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، کوئی والدین کی وجہ سے پریشان، والدین اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی بھائی بہنوں کی وجہ سے پریشان۔ یہ ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، گھر کا ماحول دین والا نہیں بنایا۔ ہم جب تک گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول نہیں بنائیں گے
اس وقت تک پریشانیوں کا حل نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، ہمارے گھروں کے اندر اطمینان ہو، ہم سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو پھر ہمیں دین کو سمجھ کر گھر کے ماحول کو دیندار ماحول بنانا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔